پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ آج ہم سورۃ الاعراف کے کچھ مضامین پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہیے اور سورۃ الاعراف میں سے ہی چند آیات مبارکہ انشاءاللہ ان کا ہم تذکرہ سنیں گے۔ مکی صورتوں میں سے وہ صورت جو عظیم اور بڑی صورتوں میں شمار کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک سورہ اعراف ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ہے، سوائے چند آیات مبارکہ جو کہ مدنی ہیں، یعنی مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں، لیکن بقیہ اوورال تمام صورت یہ مکی صورت ہے جو کہ ہجرت سے پہلے ہی اس کا نزول ہوا۔ یاد رکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے کتنی محنتوں کے ساتھ قرآن پاک کو جمع کیا، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں یاد بھی رکھیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تو فرماتے اس آیت کو فلاں کے ساتھ ملا دو، یہ آیت فلاں صورت میں، یہ اس کے بعد، یہ اس سے پہلے، اس اور اس کے درمیان میں اس آیت کو رکھو۔ یعنی کتنی ایک محنت والا یہ کام ہے۔ بظاہر اس وقت کاغذوں پر یا بظاہر اس وقت جلد کی صورت میں قرآن پاک کو لکھا نہیں جاتا تھا، یعنی الگ سے جس کے پاس جو میسر آتا، کوئی کھال کی صورت میں، مختلف درختوں کی کچھ چھال یا تختی کی صورت میں، اس پر تو لکھے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے جو باقاعدہ بڑے جانوروں کی بڑی بڑی ہڈیاں ہیں اونٹوں کی، اس پر بھی کچھ نہ کچھ نقش کیا جاتا اور اس کو لکھا جاتا۔ یوں قرآن پاک یہ لکھنے کی صورت تو اس وقت ہی تھی، اس لیے تو کاتبین وحی کی تعداد کو بیان کیا گیا کہ وہ اصحاب رسول کہ جن کو باقاعدہ کتابت کا، یعنی کتابت قرآن کا شرف حاصل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں انہیں شمار کیا گیا، تو ان کی تعداد کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ متعدد افراد اور اصحاب تھے کہ جو کتابت کا یہ کام کرتے تھے۔ لیکن جو اس وقت جو حفظ کرنے کا ایک ذریعہ، اور وہی ذریعہ سب سے اہم اور آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں باقی ہے کہ باقاعدہ قرآن کو حفظ کرنا، تو صحابہ کرام میں سے ایک تعداد نہ صرف حافظ قرآن بلکہ عالم قرآن، یعنی قرآن کے علم سے بھی واقف، کہ جو آیت جہاں نازل ہوئی مکی ہے، مدنی ہے، اس اہتمام کے ساتھ اسے رکھنا۔ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنے پیارے علم والے ہیں اور قرآن کے علم والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آیت رات میں کسی وقت نازل ہوئی مجھے اس کا بھی پتہ ہے، جو دن میں نازل ہوئی مجھے اس کا بھی پتہ ہے، جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر نازل ہوئی مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اور جو کوئی عام زمین پر نازل ہوئی مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ یعنی کس وقت کون سی آیت، ایک آیت کا یاد ہونا، نمبر دو آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ تو پتہ ہی پتہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ چیزیں بھی پتہ ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دن میں ہو، رات میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، یعنی عام حالت اور کیفیت میں ہو یا حالت سفر میں ہو، جو کچھ نازل ہوا ایسے ہی وہ مجھے یاد ہے اور حفظ کیا ہوا ہے۔ قرآن کا حفظ ہونا، قرآن کے علم کا پتہ ہونا، ساتھ ساتھ نزول کا،
اس لیے اسباب نزول، سبب نزول، شان نزول، یہ ساری چیزیں قرآن کی تفسیر کا حصہ ہے، اور اسے ہم بیان کرتے اور سنتے، اور علماء نے آج تک اسے کتابوں میں اس طرح محفوظ رکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الاعراف مکی سورت، لیکن اس کی 5 آیات وہ بیان کی گئی کہ وہ مدنی آیتیں ہیں، یعنی 5 آیتیں وہ مدنی ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ مکی مدنی یعنی ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوا تو وہ مدنی کہلاتا ہے۔ مکی اور مدنی کی نسبت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ہے کہ حضور جب ہجرت سے پہلے مکے تھے تو مکی ہوئیں، اور ہجرت کر کے مدینے آئے تو وہ صورتیں بھی مدنی بن گئی۔ سورۃ الاعراف میں جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اصحاب اعراف یعنی وہ خاص لوگ جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچائی پر، ایک بلند مقام پر ہو گئے، اور ان کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی کہ جو اصحاب جنت ان کو تو سلام کریں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے، لیکن دوزخیوں کو دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ وہ اصحاب اعراف کون لوگ ہیں اس کے بارے میں مختلف بیان کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق کہ جن کی نیکیاں اور بدی برائیاں وہ برابر ایکول ہوئیں، نہ برائیاں زیادہ ہیں کہ وہ دوزخ کی طرف جا سکے، نہ نیکیوں کے اندر اضافہ ہے کہ وہ جنت کی طرف، تو وہ اس بیچ اور بلند مقام پر ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک اس سے ناراض اور ایک خوش، یعنی ایک ناراض ہے اور ایک خوش ہے، اس حالت میں وہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کو بھی اصحاب اعراف میں، اور مزید بھی اس میں اقوال بیان کیے گئے، اور بعض نے اس کو یہ بیان کیا کہ اعراف خود ایک جنت میں بڑا مقام ہوگا، اور اگر اس قول کو لیں تو پھر اس سے مراد یہاں پر اس مقام پر کون ہوں گے تو وہ اللہ کے انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، ان کو یہ مقام اور منصب یعنی جنت میں بھی جو بلند مقام وہ انہیں عطا کیا جائے گا۔ تو بہرحال زیادہ تر اس سے مراد اصحاب اعراف وہ لیا گیا کہ جو جنت اور دوزخ ان دونوں کے بیچ میں اور درمیان میں ایک بلند مقام پر ہوں گے۔ وہ جنتیوں کو دیکھ کر تو سلامتی کی دعا کریں گے، سلام کریں گے، اور دوزخیوں کو دیکھ کر اللہ سے پناہ بھی مانگیں گے۔ اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے میزان یعنی وزن کرنا، قیامت کے دن جو میزان عمل ہے اس کے قیام کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ عقیدہ ہے ہر مسلمان کو، یہ عقیدہ رکھنا کہ میزان یعنی یہ ترازو والا عمل، میزان عمل یہ برحق ہے، یہ ہمارے ان عقائد میں سے ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن تول ضروری ہونی ہے، یعنی وزن ضرور ہونا ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جن کا پلڑا بھاری، جن کا وزن زیادہ۔ میزان کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بھی تولنے کا جو آلہ ہے اسے میزان کہتے ہیں، اور یہ مختلف روایات میں جو بیان کیا گیا، اور وہ بیان ایسے ہی کیا گیا جیسے دنیا کے اندر ہمارے ہاں ترازو ہوتے ہیں، 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں وزن کے برابر بٹے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، دوسری چیزوں میں اشیاء رکھی جاتی ہے، اور آج کل الیکٹرک والے اور دیگر وزن کرنے کے جو آلہ جات ہیں کہ جس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے۔ تو میزان یہ حق ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ اعمال جو ہیں، تو اعمال یہ کوئی باقاعدہ جسم کی چیز نہیں ہے، اعمال اعراض سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعراض یعنی جو شے خود قائم نہ ہو، کسی اور کے ذریعے سے قائم ہو، باقاعدہ کوئی جسم نہیں ہے۔ مثلا یہ چیز ہے تو اس کا ایک وزن ہے، اس چیز کا وزن اس کو ترازو میں رکھا جائے گا، لیکن اگر کسی نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ کہنے کا یہ اس کا کیا وزن ہوگا؟ تو یہ کہا گیا کہ اعراض یعنی اعمال کا تعلق اعراض سے ہے، اجسام سے نہیں۔
تو پھر وزن کیسے؟ اس کا پہلا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ پاک ان آراز یعنی ان چیزوں کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو اجسام کی صورت میں، یعنی ان کا بھی کوئی نہ کوئی جسم ہوگا اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ دوسرا اس کا جواب یا دوسری توجیہ یہ فرمائی گئی، نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں وہ کر دیے جائیں گے، اور برے اعمال یہ کبھی بری شکلوں کے اندر۔ اب یہ جو ان کی صورتیں اور شکلیں جو انہوں نے اختیار کی، تو ان کے اندر ان کو وہ وزن ہوگا اور اس کے مطابق ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ وزن عمل کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ صحائف یعنی جس کے اندر عمل لکھے جا رہے ہیں ان کا وزن ہوگا۔ وہ رجسٹر یعنی جن کے اندر لکھا جا رہا ہے، اب کسی کی نیکیاں زیادہ ہے تو اس کے رجسٹر بھی زیادہ بنیں گے، زیادہ نیکیاں لکھی گئیں، کسی کے گناہ زیادہ تو اس کے گناہوں والے رجسٹر زیادہ ہوں گے کہ گناہ زیادہ لکھے گئے، تو جو وزن ہوگا وہ ان صحائف کا ہوگا جس میں یہ چیزیں لکھی جائیں گی۔ بہرحال میزان یہ برحق ہے، یعنی وزن ہونا یہ برحق ہے، اور اس کا عقیدہ رکھنا ہم سب کو ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو اس کی بھی اس میں گنجائش ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ تو اللہ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہ کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے، یعنی گویا کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ فرشتے وہ جو معصوم ہیں، جن سے گناہ کا صدور محال ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ ہم اس عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے گئے کہ نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس میزان کی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے ہوں گے۔ مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور میزان کے ایک پلڑے میں اسے رکھا جائے گا، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ ہمارے اس تفہیم اور سمجھانے کے لیے ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں تو مختلف ترازو ہر ایک کے پاس مختلف چیزیں ہیں، بھاری سی بھاری چیزیں بھی ہیں ان کا بھی وزن ہو جاتا ہے، لیکن ترازو کے انداز مختلف ہیں۔ کہیں ایک ترازو فروٹ بیچنے والا اس کا ترازو کچھ اور ہے، کہیں جنرل سٹور ہے کریانے والے تو اس کے ترازو کچھ اور ہیں، کہیں گاڑیوں کے وزن ہوتے ہیں تو اس کے ترازو کچھ اور ہیں۔ تو جب دنیا دار لوگوں نے اپنے ترازو ایسے مختلف بنائے ہیں تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح بھی اس طرح قیامت کے دن چاہے وہ خاص کوئی میزان کی ایک شکل دے کہ سب کے اعمال اور سب چیزوں کو وہ ترازو میں لیا جائے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ غیب کی خبریں دی ہیں کہ ایسا ہونا ہے، ہمارا کام ہے مسلم اس پر ہم ایمان لائیں اور اس پر ایمان رکھیں، اور اپنے وہ اعمال زیادہ کریں کہ جن سے قیامت کے دن میزان عمل کے اندر وہ اضافہ ہو جائے اور ہمارے وہ پلڑے بھاری ہو جائے۔ اور میزان عمل کو یعنی اس ترازو کو بھر دینے والے کیا کیا کام ہیں؟ ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری کی سب سے آخر میں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اسے بیان فرمایا کہ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں جو کہ کیا ہیں؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل ترازو میں بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو وہ کلمات بڑے ہی پسند ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو میزان عمل یعنی ترازو کو بھر دیں گے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں، زبان سے ہلکے سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بڑے ہی بھاری وزن والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے اور ان کے نیچے ہے،
یعنی زمین آسمان سب کچھ یہ لے کر کوئی آئے اور کہا کہ اسے لے کر آؤ اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور کلمہ شہادت صرف فرمایا اسے دوسرے پلڑے میں رکھو تو وہ پہلے پلڑے سے یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی کلمہ شہادت یہ قیامت کے دن جو اعمال نامے اور وزن جن کا میزان میں ہوگا تو یہ اس میں ان کو بھاری کرنے والا کلمہ شہادت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے، یعنی اخلاق حسنہ یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جسے قیامت کے دن بھی اللہ ایک خوبصورت اور حسین صورت میں اس کے سامنے پیش کرے گا، اور یہ وہ عمل ہے انسان کا جو اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم اس پر ایمان تو رکھنا ہی رکھنا کہ میزان عمل ہے، اس دن وزن ہوگا، ہم وہ اعمال بھی کریں کہ جس کے ذریعے سے یہ ہمارے اعمال نامے میزان عمل میں جب رکھے جائیں تو وہ ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور خوش نصیبی ہے جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتا ہے جس کے پلڑا بھاری ہو گیا تو وہی کامیاب ہو جائیں گے، وہی فلاح پائیں گے۔ تو یہ ایک مضمون بھی باقاعدہ ناظرین کرام سورہ اعراف میں میزان کے حوالے سے بیان ہوا۔ اس کے بعد کچھ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی پارے کے اندر اسی سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ارشاد فرمایا اے آدم کی اولاد اپنی زینت اختیار کرو جب مسجد جاؤ، یعنی جب مسجد جاؤ تو اپنی زینت اختیار کرو۔ یہ ایک قرآنی حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور اس سے مراد یہ لیا گیا کہ جب عبادت کے لیے، نماز کے لیے تم تیار ہو جاؤ، نماز کے لیے جاؤ تو اس وقت بھی زینت اختیار کرو، یعنی تمہاری ظاہری کیفیات وہ اس حالت والی نہ ہو کہ اگر تمہیں اس وقت کسی بڑی محفل میں جانا پڑے، یعنی دنیا کے اندر کسی ایسے بڑے مجمع میں جانا پڑے تو تم اپنی ظاہری کیفیت کے اعتبار سے وہاں شرمندگی تمہیں محسوس ہونے لگے کہ میں اس لباس میں وہاں کیسے جاؤں۔ تو جب مسجد میں آؤ، نماز کے لیے آؤ تو اس وقت بھی تمہارا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں وہاں سے پکڑ کے کوئی دنیا کی محفل میں لے کے جائیں تو تم نہ جانا چاہو، تو مسجد میں تم ویسے ہی آ جاؤ، نہ، بلکہ مسجد کے اندر بھی جب آؤ تو تم زینت اختیار کرو۔ اب زینت کا پہلا درجہ کہ آدمی کا لباس پورا ہو، ستر عورت جس کے اندر تمام چیزیں جو چھپانا لازمی ہیں وہ ستر عورت ہونا یہ ضروری ہے، یہ تو پہلا درجہ۔ اب اس کے بعد آتا ہے زینت والے معاملات، یعنی وہ اچھا بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، لباس کے اندر بھی وہ عمدگی ہو کہ آدمی کسی بڑے دنیا دار سے ملاقات کرے تو اس لباس میں اسے شرمندگی نہ ہو، عار محسوس نہ کرے۔ ایسا ہی لباس اسے نماز کے اوقات میں بھی پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے بڑھ کر کون سی بارگاہ بڑی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ ہے، اور اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑھ کر ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ تو رب کے دربار میں جب آؤ تو اس وقت بھی یہ زینت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات کے وقت بھی تہجد کی نماز میں کھڑے جب ہوتے، یعنی حالانکہ وہ تنہائی کی نماز ہے کہ گھر میں پڑھنی، لیکن آپ اس وقت بھی آپ کیا کرتے؟ بہت اچھا قیمتی لباس آپ پہنتے، اور یہ فرماتے خود کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم اچھے لباس کے ساتھ کیوں نہ حاضر ہوں۔ اور یہ تکریم نماز کی تکریم ہے، اللہ کی بارگاہ کی عزت اور تکریم ہے، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آج کل بد نصیبی ہے اور کم علمی کہوں گا کہ آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور ان کے لباس کی کیفیات اچھی نہیں ہوتی، یعنی وہ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اپنے لباس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، اور کئی تو پینٹ شرٹ کے اعتبار سے ان کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض ستر والی چیزیں بھی جسم سے وہ جھلک رہی ہوتی ہیں یا نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں تو
پشت کا حصہ کچھ برہنہ ہو جانا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا اور مسلمان کو اپنے لباس کا نماز کے لیے بھی اور عام حالات میں بھی اپنے ستر عورت کو چھپانا جو کہ واجب ہے شرعن، اس کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اسی سورہ اعراف میں اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، یعنی رات دن ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جو زمین اور آسمان کو بنایا اس کی مدت بھی بیان کی گئی کہ 6 دنوں میں۔ یہ علماء نے اس میں کئی حکمتوں کو بیان کیا۔ اگر یہ ایسے ہی فوراً بن جاتا، رب اس پر بھی قادر ہے، جو چاہے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمانا اور جو چاہے کن فیکون فوراً ویسے ہی ہو جائے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک کوئی حادثاتی طور پر ایسا معاملہ ہو گیا، لیکن 6 دن کا بیان کرنا کہ یہ حادثاتی نہیں بلکہ اس کو بنایا گیا، اس کو وجود بخشا گیا۔ اور کون ہے وہ ذات کہ جو بغیر پلروں پہ یہ پوری نیلی چھت آسمان کو ایسے ہی کھڑا کر دے، زمینیں بچھا دے، آسمان بن جائیں؟ یہ کیسے ہے؟ کس نے بنائے؟ تو کوئی تو ان کو بنانے والا ہے۔ جی ہاں، ہے، وہی خدا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو جو بنایا تو 6 دنوں میں۔ ان 6 دنوں سے کیا مراد؟ بعض نے اس سے مراد یہ 6 ادوار لیے، یعنی 6 ادوار میں یہ بنا، اور بعض نے اس میں مراد یہی لیا کہ اللہ پاک نے 6 دنوں کے دن، یعنی آج جو 6 ایام یہ 6 دن ہیں، اس میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں یہ چیزیں تخلیق میں آئیں۔ بہرحال جو بھی مراد لیا جائے، رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے لمحے بھر میں بننا ہو، 6 ایام میں بننا ہو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو 6 ایام میں 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنانا، اس میں مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ رب چاہے تو ایک لمحے میں یہ چیزیں سب تخلیق ہو جائیں، مگر آہستگی سے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مخلوق کو اور اپنے بندوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر جلد بازی میں نہیں پڑنا، کہ آدمی جلد بازی میں کہ یہ بس آج کیا تو کل ایسا ہو جائے۔ آدمی کئی تصورات، آج کاروبار میں ہاتھ رکھا ہے، کاروبار میں پاؤں رکھا ہے، کاروبار کرنا شروع کیا، بس ایک راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے؟ تو لہذا آہستگی، شائستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تمانیت کے ساتھ، یہ ایک ایز مسلم ہم سب کو یہ تعلیمات دی گئی۔ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا مسجد میں بھی جاؤ تو وقار کے ساتھ جاؤ، سکینے کے ساتھ جاؤ، یعنی سکون اور اطمینان کے ساتھ جاؤ، کہ آدمی نہ ایسا بھاگے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا وقار ہی نکل جائے، اور نہ ایسا مریل ہو کر چلے کہ لوگ کہیں پتہ نہیں کون سا مریض آدمی یہ جا رہا ہے۔ وقار کے ساتھ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، یعنی درمیانی چال اور وقار والی چال۔ تو یہ ہمیں وہ کام اختیار کرنے چاہیے۔ اس تخلیق میں بھی یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے کاموں میں اس طرح کی جلد بازی نہ کریں۔ وہ تو خالق مالک ہے، اس کے کسی کاموں میں غلطی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، مگر مخلوق کے لیے
اور مخلوق کو تعلیم اور دینے اور سکھانے کے لیے یہ بات کہ 6 دنوں میں اللہ نے یہ تخلیق فرمایا ہے، لہذا مخلوق بھی اپنے کاموں کو آسان انداز سے سر انجام دے اور آہستگی کے ساتھ ان کو تکمیل تک پہنچائے۔ مزید اسی پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ ارشاد فرمایا اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا کرنے میں بھی ہمیں حد نہیں کراس کرنی چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ اس میں عاجزی بھی ہو، خوف خدا بھی ہو، اور دعا مانگنی بھی ہے، دعا کو ترک بھی نہیں کرنا، لیکن دعا میں بھی جلدی نہیں مچانی۔ روایت میں بیان کیا گیا جو جلدی مچاتے ہیں دعاؤں میں، یعنی بس یہ دعا مانگی بس پوری ہو جائے، ایسوں کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور وہ لوگ، ہم تو عمومی طور پر جب کوئی مصیبت میں آتے تو دعا مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، مصیبتوں سے نکالنے والی ذات وہی اللہ رب العالمین کی ہے، وہی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمانے والا ہے، وہی ہم سب کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرمانے والا ہے، وہی ذات ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمانے والی ہے، مانگنا چاہیے۔ مگر دعا کے پورے ابواب کو اگر ہم دیکھیں اور دعا کے اس ٹاپک کو دیکھیں تو ہماری تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مقامات پر دعا کے آداب بھی بیان فرما دیے، بلکہ ان خوش نصیبوں کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں کہا کہ جو خوشحالی کے وقت اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، بظاہر مال کی تنگی نہیں، صحت کے اندر مرض نہیں، کوئی اور پرابلم نہیں، پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے، عافیت، سلامتی، شکر والی، حمد والی، یہ دعا کے کلمات وہ کہتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ایسے لوگ جب مشکلات میں آتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جس نے تندرستی میں دعا کو نہیں چھوڑا، لیکن یہ جب مریض بنا اللہ اس کی دعا کو جلد قبول فرما لے گا، شفا دے گا۔ جو خوشحالی میں مالی طور پر وسعت ہے، دعا مانگتے رہے، پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، لیکن جب یہی اگر تنگ دستی میں آتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعا قبولیت کا ایک فارمولہ، جلدی نہ مچانا اور تنگ دستی آنے سے پہلے خوشحالی کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا، یہ بڑا ایک مجرب طریقہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام، چند باتیں سورۃ الاعراف کے مضامین اور مختلف آیات مبارکہ ان کا کچھ خلاصہ عرض کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا یہ علم عطا فرمائے اور یہ قرآنی صورتوں کی تعلیمات پر مجھے آپ کو سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام